بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسٹارٹ ایزی نالج۔ آفاق سائنس سیریز سبق نمبر 9 آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یعنی کہ جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اہم الفاظ: گھبرائے، بوندیں، وقفے، خیریت، فیصلہ۔ رمضان کے روزے اس بار گرمیوں کے موسم میں آئے تھے۔ تمام لوگ بہت شوق سے روزے رکھ رہے تھے۔ آج صبح ہی سے بہت حبس اور گرمی تھی۔ مغرب کے بعد آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے، ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی۔ گرمی سے گھبرائے ہوئے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بارش کی بوندیں برسنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش تیز ہو گئی۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تمام رات بارش وقفے وقفے سے برستی رہی، مطلب تھوڑی تھوڑی دیر بعد۔ اگلی صبح گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی۔ حسن کی گلی میں موجود گھر والے اسلم سبزی والے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسلم کا گھر گلی کے کونے میں ایک پلاٹ پر بنا ہوا تھا۔ اس کی بیوی محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے۔ آج اسلم سبزی بیچنے نہیں آیا۔ شام کو گلی کے چند لوگ اکٹھے ہو کر اسلم کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر گئے۔ اسلم گھر سے باہر آیا، وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ احمد صاحب: کیا ہوا بھائی اسلم، آپ آج سبزی بیچنے نہیں آئے اور پریشان بھی لگ رہے ہیں؟ اسلم: کیا بتاؤں صاحب، میں کل صبح گھر والوں کو گاؤں چھوڑنے گیا تھا، سوچا تھا شام کو واپس آ جاؤں گا، مگر بارش کی وجہ سے رک گیا۔ آج صبح جب گھر پہنچا تو اسلم خاموش ہو گیا۔ شاہد صاحب: تو کیا اسلم بھائی؟ اسلم احمد اور شاہد صاحب کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اسلم: دیکھیں، بارش کی وجہ سے میرے کچے گھر کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک گئی ہے۔ یہاں پر گھر کی چھت کچی تھی تو جگہ جگہ سے بارش کی وجہ سے ٹپک گئی ہے، یعنی کہ اس میں سے پانی نیچے آنے لگ گیا ہے اور گھر میں موجود تمام سامان خراب ہو گیا ہے۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میں کیسے گھر والوں کو واپس لاؤں؟ بچوں نے اسکول جانا ہے اور مجھے اپنے کام پر۔ احمد صاحب: اسلم بھائی تم فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ رات کو محلے کے لوگ احمد صاحب کے گھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسلم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہد صاحب: میں اسلم کے گھر کی مرمت کروا دوں گا۔ احمد صاحب: میں اسلم کو سبزی دلوا دوں گا۔ زاہد صاحب: میں اسلم کے گھر والوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کروں گا۔ فرید صاحب: اس کے علاوہ جو مدد چاہیے ہوگی میں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہاں پر لوگ چھت کی مرمت کر رہے ہیں، کچھ نئے کپڑے اور سامان وغیرہ لے آ رہے ہیں، کسی نے سبزی لا کے دی اور باقی بھی مدد وغیرہ اس کی ہو گئی ہے۔ اسلم کو جب پتہ چلا تو وہ بے حد خوش ہوا، اس نے سب کو خوب دعائیں دی۔ بچوں، اصل خوشی تو دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان اسلامی مہینے رمضان المبارک میں وجود میں آیا، یعنی کہ پاکستان رمضان المبارک میں بنا تھا۔ اچھی بات، پڑوسی کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اگر انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مشق: الفاظ معنی: بوندیں برسنا، بارش کے قطروں کا گرنا، خوشی سے کھل اٹھنا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ بندوبست: انتظام، شدت، تیزی، مرمت کروانا، ٹھیک کروانا۔ تفہیم: سوچیں اور بتائیں۔ سوال نمبر 1: اس سبق میں کون سے موسم کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سبق میں گرمی کے موسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب لوگ کیوں خوش ہو گئے؟ بارش ہونے سے گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی تھی، اس لیے سب لوگ خوش ہو گئے تھے۔ بارش، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں بارش ہونے کی وجہ سے سب لوگ بہت خوش ہو گئے۔ اسلم کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ بارش کی وجہ سے اسلم کے کچے گھر کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ اسلم اس لیے پریشان تھا کیونکہ بارش ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کی کچی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ دونوں ہم لکھ سکتے ہیں آنسر۔ محلے کے لوگوں نے مل کر کیا فیصلہ کیا؟ محلے کے لوگوں نے اسلم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کون سے اسلامی مہینے میں بنا؟ پاکستان رمضان المبارک میں بنا۔ پاکستان اسلامی مہینے رمضان المبارک میں بنا۔ ہم دونوں میں سے ایک بھی لکھ سکتے ہیں۔
درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ مدد کرنا اچھی بات ہے، صحیح۔ محلے کے لوگوں نے اسلم کی مدد نہ کی، غلط۔ اسلم اپنے گھر والوں کو شہر چھوڑنے گیا تھا، غلط۔ اسلم اپنے گھر والوں کو شہر نہیں گاؤں چھوڑنے گیا تھا، اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ اسلامی مہینوں میں رمضان 9ویں نمبر پر ہے، صحیح۔ اسلم کی بیوی بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہیں، صحیح۔ اسلامی مہینوں والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں پڑا ہوا ہے، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی مہینوں میں رمضان کا نمبر 9واں ہے۔ الفاظ سازی، غلط املا کو درست کر کے لکھیں۔ یاد رکھیں الفاظ کو اگر درست حروف کے ساتھ نہ لکھا جائے تو ان کی املا غلط ہو جاتی ہے۔ املا مطلب جو ورڈ ہم لکھتے ہیں، جو لکھائی کی جاتی ہے اسے املا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کو غلط حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کتاب، کتاب یہ نقطوں والی کاف سے بنا ہوا ہے کتاب، لیکن کتاب لفظ کش والی کاف سے بنتا ہے۔ موسم، موسم میں سواد نہیں آتا، سین آتا ہے، تو موسم صحیح ورڈ ہے، موسم۔ رمضان، زے نہیں آتا، زواد آتا ہے، رمضان۔ ہمارا، ہمارا میں ہے نہیں، دوسرے والا ہے آتا ہے، ہمارا۔ ظاہر، زواد الف زا ہے رے، ظاہر۔ دیے گئے حروف کو ملا کر الفاظ بنائیے اور خالی جگہ پر کریں۔ میں، یہ ہمارے پاس توڑ کیے ہوئے لفظ ہیں، ان کو ہم نے جوڑ کے لکھنا ہے۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، سواد بے ہے، سواد بے ہے، صبح۔ ہمیں شوق سے پڑھنا چاہیے، شین واو کاف شوق، شین کے ساتھ واو ملایا اور کاف، شوق سے پڑھنا چاہیے۔ 5 وقت نون میم الف زے، نماز، 5 وقت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اچانک بارش کی، بے واو نون غنہ، دال بڑیے نون غنہ، اچانک بارش کی بوندیں برسنے لگی، بے اور واو کو ملا کے لکھا ادھر، نون غنہ اور دال کو ملا کے لکھا، اور یہ اور نون غنہ کو ملایا تو بوندیں بن گیا۔ ہمیں اپنے گھر اور گلی دونوں کی صاد فے الف فا حمزہ چھوٹی ای صفائی، دونوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ زبان دانی، سبق میں 3 اسم چنیں اور متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ زبان دانی سے مراد ہے گرامر۔ اب یہاں پر 3 ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں اسم، ایک انسان، جگہ اور چیز۔ اسم کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان کا ہو، جگہ کا ہو، چیز کا ہو، جو بھی ہو، تو جس چیز کا بھی نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ تو اس سبق سے 3 ہم نے انسانوں کے نام، اسلم، احمد، شاہد، یہ 3 اس سبق سے نام چن کے لکھے۔ جگہ، اس سبق میں جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے، گاؤں، محلہ، اسکول، گلی، گھر، یہ سارے جگہ ہیں جن کا ذکر سبق میں کیا گیا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ چیز، بارش، سبزی، آنسو، یہ ہمارے پاس چیز میں آ جاتی ہیں۔ مطلب یہ نہ تو انسان ہے نہ جگہ ہے، تو ان کو ہم چیزوں میں شمار کریں گے۔ نیچے دیے گئے جملوں کو پڑھیں اور ان کے آخر میں ختمہ، ختمہ ڈیش کو بولتے ہیں، ختمہ یا سوالیہ نشان لگائیں۔ تو سوالیہ نشان سوال کے آخر میں لگے گا اور ختمہ سادہ جملہ کے آخر میں۔ مدد کرنا اچھی بات ہے، ڈیش، ختمہ، اس ڈیش کو اردو میں کہتے ہیں ختمہ۔ بادشاہی مسجد کہاں واقع ہے؟ تو یہ سوال پوچھا گیا ہے تو سوالیہ نشان سوال کی طرف کر کے۔ میں اپنے امی ابو کا خیال رکھتا ہوں، ختمہ۔ آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا آج آپ نے دانت صاف کیے؟ سوالیہ نشان۔ یہ کہ مدد کرنا اچھی بات ہے، اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ لکھائی کی مہارت، نیچے دی گئی تصویروں کو دیکھیں اور ان کے بارے میں ایک جملہ لکھیں۔ یہاں پر تصویریں کچھ بنی ہوئی ہیں، کتاب، پنکھا، انگور، چاند، صابن، ان کے آگے سے ہم نے ان کے بارے میں ایک جملہ لکھنا ہے۔ کوئی سا بھی جملہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں کتاب شوق سے پڑھتی ہوں۔ اگر کوئی بوائے لکھ رہا ہے تو وہ کہے گا میں کتاب شوق سے پڑھتا ہوں۔ پنکھا، پنکھا ہمیں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا دیتا ہے۔ انگور، انگور ایک بہترین پھل ہے۔ یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں مجھے انگور بہت پسند ہیں۔ چاند، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یا پھر
رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، میں نے چاند دیکھا۔ کوئی بھی جملہ آپ یہاں پر بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ اگلی تصویر ہے صابن، ہمیں صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے۔ عملی سرگرمی، آپ اپنے ساتھیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپس میں بات چیت کریں اور جماعت میں بتائیں۔ تو ساتھیوں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی بچے کے پاس پینسل نہیں ہے یا ریزر نہیں ہے، یا اس کو آپ نے ہوم ورک، وہ ایبسینٹ تھا، اسے ہوم ورک شیئر کرنا ہے، اس کے ساتھ اسے بتانا ہے، تو آپ اس کی کیسے مدد کریں گے یا کس طرح سے آپ نے مدد کی؟ تو آپس میں بات چیت کریں اور جماعت میں بتائیں۔ اگلا سبق ہے سبق نمبر 10، پیارے اللہ کا شکر کریں۔